السلام علیکم ناظرین، لاہور سمارٹ سٹی کے حوالے سے بہت ہی اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ریسنٹلی لاہور سمارٹ سٹی کے حوالے سے ایک ایونٹ ہوا جس میں کہ تمام تر اسٹریٹجک سیلز پارٹنرز اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں سمارٹ سٹی کے، ان کی موجودگی میں پروجیکٹ کے ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ مجیب احمد خان صاحب نے کچھ اناؤنسمنٹس کی ہیں جو کہ کمپنی پالیسی کی شکل میں باقاعدہ ایک سرکولر کے تھرو، ایک نوٹس کے تھرو تمام تر پلاٹ ہولڈرز یا تمام تر ممبرز تک بھی پہنچا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو تمام تر جو سیلز پارٹنرز ہیں وہ ایڈورٹائز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت ہی زبردست ڈیسیجن ہے۔ ہم تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کریں گے کہ کیسے یہ نہ صرف یہ کہ مارکیٹ پہ اثر انداز ہوگا، خاص طور پہ لاہور سمارٹ سٹی کی مختلف پروڈکٹس کی پرائسز پہ، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات ہم اس چیز کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ کیسے سمارٹ سٹی کی مینجمنٹ، بالخصوص لاہور سمارٹ سٹی کے حوالے سے جو یہ ڈیسیجن ہوئے ہیں، کیسے یہ ڈیسیجن جو ہیں وہ کر کے اپنے پلاٹ ہولڈرز یا اپنے ممبرز اور اپنے انویسٹرز کو ہیوج فیور دے رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگوں نے آپ کے سامنے یہ چیز ڈسکس کی ہوگی، ان لوگوں نے اس کو پوائنٹ 1 2 3 4 چونکہ 4 پوائنٹس تھے، میں اس کو چوتھے پوائنٹ سے پہلے شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ 3.5 مرلہ کے بارے میں یہ پالیسی بنائی گئی ہے کہ 3.5 مرلہ کو بھی سیکنڈ بیلٹ میں شامل کیا جائے گا، یعنی ایک بیلٹ کا ذکر ہم کر چکے ہیں جو باقی مختلف کیٹیگریز ہوئیں۔ اب 3.5 مرلہ کی اگر بکنگ دیکھی جائے تو بمشکل 2 سے 3 ماہ پہلے، شاید اس سے بھی کم عرصہ پہلے، یہ پروڈکٹ مارکیٹ میں لائی گئی تھی، اور ایسی ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں لا کر اگر آپ کو بیلٹنگ کا موقع دے دیا جاتا ہے، آبویسلی کرائٹیریا تو پورا کرنا ہے، جو پیمنٹ کا منیمم ریکوائرمنٹ رکھا گیا ہے، جو بھی انہوں نے کرائٹیریا بنایا ہے وہ تو آپ پورا کریں گے، لیکن آپ کو یہ موقع مل جانا کہ آپ نے ابھی ریسنٹلی انویسٹمنٹ کی ہے، اور ابھی آپ کو پلاٹ لینے کے بعد پاکستان کے اندر مختلف پروجیکٹس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 3 سال، 4 سال تو کوئی والی وارث ہی نہیں ہوتا، کوئی سنتا ہی نہیں ہے آپ کی بات۔ ایون جس سے آپ نے لیا ہوتا ہے وہ سیلز پارٹنرز یا ڈیلر یا پراپرٹی والے حضرات جو ہیں وہ بھی آپ کی بات نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں بھائی ابھی تو آپ نے لیا ہے، اب آپ کی بیلٹنگ تو یہ نمبر تو بعد میں لگے گا۔ تو آپ کو 3.5 مرلہ کے حوالے سے بہت بڑی نیوز ہے۔ اس کے بعد جو سلیکشن آف 2.6 مرلہ اینڈ 6 مرلہ ان اوورسیز، جو یہ کمرشلز کی بات ہو رہی ہے اوورسیز 1 میں اور ایگزیکٹو 1 میں، وہ 30% پیمنٹ کے ساتھ جو ہے کی جا سکتی ہے، یعنی کہ 2.6 مرلہ کمرشل اور 6 مرلہ کمرشل جو ہے اس کو اگر آپ اوورسیز 1 میں اور ایگزیکٹو 1 میں لانا چاہتے ہیں تو 30% پیمنٹ کر کے آپ جو ہیں وہ اپنی مرضی کی جگہ، اپنی مرضی کی لوکیشن جو ہے چوز کر سکتے ہیں۔ کمپنی نے مزید اس میں یہ کہا ہے کہ since we have limited plots in overseas 1 and executive 1, rest of file holders can get acknowledgement slip of 2.6 marla and 6 marla on 25% payment with selection choice of second balloting، یعنی کہ جو لوگ نہیں آ سکیں گے، چونکہ لمیٹڈ پلاٹس ہیں، فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بیسس پہ یہ ساری معاملات ہوں گے، تو ان لوگوں کو ہم پھر 25% پہ بھی سلیکشن کا موقع دے دیں گے second ballot. All those files who payment plan now remains less than 1 can be transferred on 35% and payment plan will be extended by 2 years. It includes all rates file including residential and commercial. یہ بھی ایک بہت بڑا ریلیف ہے اس حوالے سے کہ وہ والی جو فائلز ہیں جن کا اب 1 سال سے کم رہ گیا ہے، اب اس میں ریزیڈینشیل کے حوالے سے تمام تر وہ فائلیں آ جائیں گی جو پہلی لانچ میں آئی تھی، چونکہ پہلی لانچ والے زیادہ جو پلاٹس ہیں ان کی اب قسطیں جو ہیں وہ 1 سال یا 1 سال سے کم رہ چکی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان کو 35% پہ آپ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ سے کوئی نیا بندہ لینا چاہتا ہے تو آپ اس کو یہ بات مارکیٹ میں پتہ ہوگی یا اس کو بتانی چاہیے کہ جب آپ لو گے تو آپ کا پیمنٹ پلان جو ہے وہ 2 سال انکریز ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ایکسٹینڈ ہو جائے گا 2 سال پر، اور اس میں جتنی بھی فائلیں ہیں چاہے وہ کمرشل ہیں چاہے ریزیڈینشیل ہیں وہ ساری جو ہے وہ شامل ہو جائیں گی۔ یہ جو فیسلٹی ہے یہاں پہ ایک ایڈ کی ہے چیز، دس فیسلٹی از اوپن انٹل فردر نوٹ۔ اب یہ فیسلٹی کب بند ہو جائے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی نے آبویسلی اپنے معاملات کو بھی دیکھنا ہے، تو فی الحال
یہ والی بہت بڑی چیز ہے. اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹریڈنگ میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ اینڈ یوزر بھی بہت زیادہ انوالو ہوگا. بہت سے وہ لوگ جو فائلز لے کر بیٹھے ہوئے تھے، پیمنٹ کر چکے تھے لیکن بیچ نہیں رہے تھے، وہ اگر آپ بیچیں گے تو اینڈ یوزر میں کنورٹ ہوں گی فائلیں. تیسرا جو اس کا پوائنٹ تھا، چونکہ ہمارا چوتھا ہو گیا جو کہ ہم نے فورتھ سے شروع کیا تھا، تو جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے جی since we are in receipt of various requests for issuance of acknowledgement receipt for second balloting, therefore all those members who were unable to get acknowledgement receipts of second ballot as per criteria announced the second ballot 11th نومبر، یعنی کہ 11 نومبر تک انہوں نے اوپن کر دیا ہے. اگین یہاں پہ بھی obviously فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس ہے، چونکہ ہو سکتا ہے رش اتنا ہو کہ 11 نومبر سے پہلے یہ کمپلیٹ ہو جائے. اس لیے میں لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ 11 نومبر کی ڈیٹ کو نہ دیکھیں، اس کو کٹ آف ڈیٹ انہوں نے ضرور کہا ہے، لیکن اگر آپ اس سے پہلے چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اپنی سیکنڈ بیلٹ کا حصہ اب بھی بن سکتے ہیں. کرائٹیریا انہوں نے بڑا کلیئر آپ کو بتا دیا ہے. جو کرائٹیریا ہے سیکنڈ بیلٹ کا، اس میں بہت سے لوگوں کا گلا شکوہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جو لوگ مجھے کہتے تھے کہ ہم سیکنڈ بیلٹ میں نہیں آ سکے. اگین ان کے پاس ٹائم ہے. یہ ویڈیو بھی ہم بہت سے لوگوں کو شیئر کریں گے، بہت سے لوگوں تک کسی اور ریئل سیلز پارٹنر کی ویڈیو پہنچ گئی ہوگی، لیکن یہ نوٹس سب کو گیا ہے. تو خدا را اگر آپ بیلٹنگ میں آنا چاہتے تھے، نہیں آ سکے تھے، ابھی بھی آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ سوسائٹی نے دوبارہ سے ایک آپ لوگوں کے لیے چیز ایڈ کر دی ہے. اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو چاروں پوائنٹس ہیں، چاہے وہ 2.6 مرلہ اور 6 مرلہ اوورسیز فیز 1 یا ایگزیکٹو فیز 1 کے حوالے سے جو ہے لوکیشن سلیکشن کی ہو، چاہے وہ پوائنٹ نمبر 2 آپ کی پیمنٹ پلان جو ہیں ان کو ایکسٹینڈ کرنے کا اور 35% سے ابو والوں کو ٹرانسفر کی فیسلٹی دی جا رہی ہے، چاہے آپ کو مزید سیکنڈ بیلٹ میں داخل ہونے کا موقع دیا جا رہا ہے، اور چاہے جو آخری پوائنٹ تھا کہ 3.5 مرلہ کو بھی ایڈ ہونے کا موقع دیا جا رہا ہے بیلٹنگ کے اندر، جس کا مطلب یہ ہے کہ آٹومیٹیکلی ان کے پلاٹ نمبرز لگ جائیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شو کرتی ہیں کیا، سب سے بڑھ کر ایک پوائنٹ میرے ذہن میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ چیز کو شو کرتی ہیں کہ لاہور اسمارٹ سٹی از ویری ویری ڈفرنٹ فرام آل دی ادر پروجیکٹس. ان کا جو مقصد نظر آ رہا ہے وہ پروجیکٹ ڈیلیور کرنے کا ہے، وہ مارکیٹ کو صرف اٹھانا، نیچے لانا، یہ ٹریڈنگ، یہ مارکیٹنگ، گیمکس اور یہ چیزیں کرنے کا نہیں ہے. سیدھی بات ہے، ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے پروجیکٹ ڈیلیور کرو، رہنے کے قابل بناؤ. جن لوگوں نے گھر بنانے ہیں، جن لوگوں نے پلازے بنانے ہیں، جنہوں نے بلڈنگز بنانی ہیں، ان کے حوالے ان کا مال کرو، ان کے حوالے ان کے پلاٹ کرو، سکسیس سٹوری بناؤ، آگے چلو. سو دیٹس وائی آئی ریئلی اپریشیٹ مجیب احمد خان صاحب خاص طور پہ، جو کہ آبویسلی اس کے پیچھے سارا یہ انہی کا ایک وہ برین کام کرتا ہے، چونکہ اسٹریٹجی جو مارکیٹنگ کی، سیلز کی بنتی ہے، اس میں وہ ماشاءاللہ سے بااختیار ہیں. اس کے علاوہ تمام تر مینجمنٹ کا ہم یہاں پہ شکریہ ادا کریں گے، اس لیے نہیں کہ وہ ہماری ویڈیو دیکھیں اور خوش ہوں، اس لیے کہ دل سے یہ آواز نکلتی ہے. وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے جو حالات ہیں، اس طرح سے باقی آپ پروجیکٹس کو دیکھیں، وہاں پر جس سے بات کریں، ڈیولپر سے بات کریں، وہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، آپ ڈیلر سے بات کریں، وہ بات سننے کو تیار نہیں. یہاں پر سوسائٹی کا جو سارا فوکس ہے وہ ڈیلیوری کے اوپر ہے. ویل ڈن اسمارٹ سٹی.